کربلا 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 عرض پاک ان حسین سر جدا خدا کشور ارباب وفا کربلا کربلا جنت ما جنت زواران است و جان خاک سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی وارواح العالمین لتراب مقدمہ الفداء اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ أرضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا اللہم صل علی محمد آل محمد وعجل فرجهم اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله وتذل بها النفاق وأهله وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما خداوند متعال کے شکر گزار ہے جس نے دوبارہ سے بزم عزا سجانے کی اللہ کے رسول کی بیٹی کو ان کے لال کا عرصہ دینے کی مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائی اور دعا گو ہے کہ وہ بہترین رزق خدا کی بارگاہ سے وہ بہترین نگاہ جو حسین کے عزاداروں کو حسین کے ماتمداروں کو اور اس بزم میں کسی بھی اعتبار سے نوکری کرنے والوں کو خدا کی بارگاہ سے حاصل ہوتی ہے دنیاوی و اخروی ظاہری اور باطنی نعمات انشاءاللہ ہم سب کے شامل حال ہو سکے دلوں کی بیداری کے لیے بلند آواز سے درود پڑھتے محمد بار دیگر صلوات علی محمد و آل بہرحال اس امام بارگاہ میں پروردگار متعال نے مجھ حقیر کو پہلی مرتبہ یہ سعادت بخشی ہے جو ابتدائی طور پر میں مناظر دیکھ پا رہا ہوں یہ زمین کا خطہ اور شہر کراچی کا یہ حصہ منسوب ہے مولا و آقا امام رؤوف سامن الحجج امام علی ابن موسیٰ الرضا علیہم الصلاۃ والسلام آل محمد عجل فرج اور نام امام بارگاہ کا سامرہ جو منسوب ہے مولا و آقا بقیت اللہ الاعظم روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا سے جو آپ کی جائے ولادت ہے جو آپ کے آبا و اجداد کی قبور مطہر اور مزارات مطہر کی جائے گاہ ہے عزیزوں محرم الحرام میرے اور آپ سے اہم ترین تقاضا یہ کرتا ہے توجہ چاہتا ہوں عزیزوں اہم ترین تقاضا یہ کرتا ہے حسین نے کربلا کو سجایا دین کو بچایا چاہنے والوں سے تقاضا یہ ہے کربلا کو اچھے طریقے سے مناؤ دین کو پھیلاتے چلے جاؤ حسین نے کربلا کو سجایا دین کو بچایا
چاہنے والوں کے لیے یہ پیغام ہے، کربلا کو ان کے بتائے ہوئے طریقے سے مناؤ، دین کو پھیلاتے چلے جاؤ، اور در واقع فرزند حسین بقیت اللہ الاعظم زمانے کے امام کے ظہور کے اسباب کو فراہم کرتے چلے جاؤ۔ بلند آواز سے درود پڑھ دیں محمد۔ بس اگر اس عشرے کا عنوان عزائے حسین مقدمہ ظہور رکھا جائے تو کیا خوب رہے گا کہ چاہنے والوں کی ذمہ داری بنتی ہے مجلس عزا میں شرکت کریں، عزائے حسین مرائیں، کربلا کو سمجھنے کی کوشش کریں، اپنے آپ کو فرزند حسین کے لیے آمادہ کرتے چلے جائیں، اپنے آپ کو فرزند حسین کے لیے آمادہ کرتے چلے جائیں۔ بہرحال آج کی اس مقدماتی تقریر میں آپ کی خدمت میں نیو رضویہ سوسائٹی ہے، میرے بھائی ہیں، مولا آقا جس امام سے منسوب ہے، آپ نے پہلی محرم کو مرثیہ پڑھا، اور عزیزوں محرم الحرام کا مہینہ، یہ چاند ہر چاہنے والے کی نگاہوں کو اشک بار کر دیتا ہے۔ آئیے عزیزوں ہم اپنے اس عشرے کا آغاز، اپنی اس عبادت کا آغاز آنکھوں کو سید الشہداء کے نام پر مانگے ہوئے آنسوؤں سے منور کرتے ہوئے کریں۔ ابن شبیب راوی کا نام ہے، کہا اے ابن شبیب، توجہ چاہتا ہوں عزیزوں، فرمایا دنیا کی مصیبت میں جزا و فضا کرنا اہل بیت کے چاہنے والوں کا شیوا نہیں ہے۔ آنکھیں آنسو بہاتی ہیں، جزا و فضا کرنا، فریاد بلند کرنا اسے پسند نہیں کیا گیا، لیکن جب کبھی حسین ابن علی کا ذکر آ جائے اب بلند آواز سے گریہ کرنا اسے پسند کیا گیا ہے، اس لیے کہ جتنا بہتر طریقے سے انسان گریہ کرے گا اتنا بہتر طریقے سے فرزند حسین کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کر پائے گا۔ فرمایا اے ابن شبیب، دو جملے عزیز، اے ابن شبیب، محرم تو وہ مہینہ ہے کہ زمانہ جاہلیت میں زندگی بسر کرنے والے بھی اس مہینے کی حرمت کا پاس رکھا کرتے تھے، اور اس میں جنگ و جدال سے پرہیز کیا کرتے تھے۔ یہ کیسے رسول کے امتی ہیں، یہ کیسے رسول کے امتی تھے کہ جنہوں نے نہ اس مہینے کی حرمت کا پاس رکھا اور نہ ہی نبی کی ذریت کی حرمت کا خیال رکھا، آپ کی ذریت کا قتل کیا۔ بہرحال جملے ایسے ہیں عزیزوں، انشاءاللہ بلند آواز سے گریہ کرنے کی سعادت حاصل کیجیے گا۔ آپ کی اولاد کو قتل کیا، مخدرات عصمت کو اسیر کیا، آپ کے مال و اسباب کو لوٹا، پھر اس موقع پر فرمایا اے ابن شبیب، کیا ہی اچھا ہو کہ پہلے ان 10 دنوں میں ہم اپنی امام بارگاہوں کو مختلف کلمات سے کہ جو کربلا کو بیان کریں منور کریں۔ انہی جملات میں سے ایک جملہ یہ ہے، آپ میں سے جتنے بھی افراد میرے سامنے موجود ہیں، کوئی نہ کوئی غم، کوئی نہ کوئی پریشانی، اضطراب، آؤ فرش عزا پر۔ فرمایا اے زائر کربلا، یاد رکھ تو کس کی زیارت کو جا رہا ہے؟ جو غم و اندوہ کے عالم میں مارا گیا۔ یاد رکھ اہم ترین تحفہ تو سید الشہداء کی بارگاہ سے یہ پائے گا، جب زیارت کر کے واپس پلٹے گا تیرے دل کو قرار آ جائے گا۔ اے مضطرب، اے پریشان، کوئی اولاد کے سلسلے میں پریشان ہے، کوئی رزق کے سلسلے میں پریشان ہے، مختلف پریشانیاں ہیں، انسان کو صبر و تحمل نہیں آتا۔ 8ویں امام کے کلمات نے فرمایا اے ابن شبیب، ان کنت باکیا لشیء، کسی چیز پر رونا چاہتا ہے، فابک للحسین ابن علی ابن ابی طالب، تو حسین ابن علی ابن ابی طالب پر گریہ کر، فَإِنَّهُ ذُبِحَ كَمَا يُذْبَحُ الْكَبْشُ، ارے فاطمہ کے لال کو ایسے مارا گیا جیسے کسی بے زباں کو مارا جاتا ہے۔
اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ خدا ان آوازوں پر اپنی رحمت نازل فرمائے۔ فاطمہ زہرا دعا دیتی ہے حسین کے عزاداروں کو، اجرکم علی اللہ۔ پھر مولا فرماتے ہیں 18 ایسے بنی ہاشم کے جوانوں کو مارا گیا کہ جس کی زمین پر کوئی شبیہ اور نظیر نہیں ملتی۔ جب سے حسین مارے گئے 4000 ملک آسمان سے نازل ہوئے ہیں، قبر حسین کا احاطہ کیے ہوئے ہیں، قبر حسین کا احاطہ کیے ہوئے ہیں۔ حالت کیا ہے ان کی؟ بال بکھرے ہوئے ہیں، گرد آلود ہیں۔ کب تک رو رہے ہیں؟ جب تک کہ فرزند حسین کا ظہور ہو جائے۔ نعرہ کیا ہے ان کا؟ یا لثارات الحسین، ہم خون حسین کا انتقام لینے کے لیے فرزند حسین کے منتظر ہیں۔ اے ابن شبیب، آسمان رویا حسین کیا مار ڈالے گئے، زمین نے گریہ کیا، سرخ آندھیاں چلی، آسمان نے خون گریہ کیا، آسمان نے خون گریہ کیا۔ اس موقع پر عزیزوں فرمایا اے ابن شبیب، تفصیلی روایت ہے، بس اس مقام پر آپ کو روکنا چاہتا ہوں، ان آنسوؤں کی قدر و قیمت کو جانیے گا۔ فرمایا اے ابن شبیب، اگر کوئی حسین ابن علی پر گریہ کرے اور یہ آنسو بڑھتے بڑھتے اس کے رخساروں پر آ جائے، جب آپ کی آواز بلند ہوتی ہے نا تو اپنے ماں باپ کو دعا دیجیے کہ جنہوں نے میرے اور آپ کی تربیت ایسے کی ہے، نام حسین آتا نہیں ہے، چاہنے والے کی زبان پر فریاد بلند ہو جاتی ہے۔ معصوم فرماتے ان لقتل الحسین حرارتا فی قلوب المؤمنین لا تبرد ابدا، حسین کے مارے جانے پر مومنین کے دلوں میں وہ حرارت ہے، گرماہٹ ہے جو کبھی نہیں بجھنے والی۔ اے رونے والے، جب تو روتا ہے اور یہ آنسو آگے بڑھ کر تیرے رخساروں پر آ جاتے ہیں تو اس موقع پر غفر اللہ، پروردگار اس رونے والے کے چھوٹے بڑے اور قلیل و کثیر، یعنی کوانٹٹی اور کوالٹی، گناہوں کی کوئی بھی قسم اور کائنڈ کیوں نہ ہو، حسین پر رونا چاہنے والے کو پاکیزگی کا تحفہ عطا کر دیتا ہے۔ انشاءاللہ پروردگار متعال آپ کی اس عبادت کو، عزا کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ دلوں کی بیداری کے لیے بلند آواز سے درود پڑھ دیں محمد اور ان کی آل صلی علی محمد۔ عزیزو، اس پہلی اور مقدماتی گفتگو میں آپ کی خدمت میں اس بات کو پیش کرنا چاہتا ہوں، آئیے عزیزو مجلس حسین کو میں اور آپ ویسے منائیں جیسے ہم سے تقاضا کیا گیا ہے۔ توجہ چاہتا ہوں عزیزو، اور اس کے لیے بطور مقدمہ اس بات کو آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں، یہ رونے کا کیا رابطہ ہے کہ انسان یہاں گریہ کرتا نہیں ہے اور وہاں طہارت کا تحفہ حاصل کر لیتا ہے۔ عزیزو، عظیم بارگاہ ہے، عظیم بارگاہ ہے، جو زندگی میں فقط ایک بار بھی رو لے حسین اس کا حق بھی ادا کرتے ہیں۔ توجہ چاہتا ہوں، حسین اس کا حق بھی ادا کرتے ہیں۔ تو میں اور آپ تو مسلسل گریہ کر رہے ہیں عزیزو، اگر سید الشہداء کی دعا نہیں ہوتی تو میں اور آپ آج اس مقام پر نہیں ہوتے۔ جو ایک بار رو لے، تہران کے 2 بزنس مین حضرات ہیں، پرانے زمانے کا واقعہ ہے، کہتے ہیں کہ ہم سید الشہداء کی زیارت کے لیے چلے، زمینی راستہ طے کرتے ہوئے، اس زمانے کی سختیوں کو سہتے ہوئے جب بارڈر پر پہنچے، آج بھی آپ نے دیکھا ہوگا، حتیٰ خود میرے ساتھ یہ واقعہ ہوا کہ کربلا میں میری والدہ گر گئی اور آپریشن کرنا پڑا، ان کی کمر کی ہڈی ٹوٹ گئی۔ جب ہم ایئرپورٹ پر پہنچے جانے کے لیے آپریشن کے تقریباً 4 یا 5 دن کے بعد، تو وہاں پر جو ایئر لائن کا آفیسر تھا وہ کوئی خبیث بغض اہل بیت رکھنے والا انسان تھا، اور تمسخر اڑاتے ہوئے مجھ سے کہنے لگا کہ بھائی تمہارے یہاں تو یہ بات مگر مشہور نہیں ہے کہ زیارت کی راہ میں جتنا خرچ کرو گے چند برابر تمہیں ملے گا، آج میں تمہیں جانے نہیں دوں گا، لیکن جس کا والی حسین ابن علی ہو، جس کا سرپرست حسین ابن علی ہو، وہ خود ہی اس کے لیے راستے بناتے چلے جاتے ہیں۔ بہرحال اسی قسم کا یہ بارڈر پہ موجود انسان تھا،
ان دو تاجروں کو اور بزنس مین حضرات کو بہت زیادہ اذیت پہنچائی۔ پرانا زمانہ ہے، گاڑیاں اس وقت تک فراہم ہیں جب تک کہ سورج کی روشنی ہے، جیسے ہی شام آتی ہے گاڑیاں موجود نہیں ہیں، یہاں تک کہ آخری پہر میں کہا اب جا سکتے ہو۔ ایک مرتبہ جاتے جاتے ان دونوں چاہنے والوں نے کہا جب اپنے مولا کی بارگاہ میں پہنچیں گے تیری شکایت کریں گے، کہا جو کرنا ہے جاؤ کر لو۔ توجہ چاہتا ہوں عزیزو، اس رات کی سختیوں میں پیدل چلتے ہوئے نہیں معلوم اس رات کو کیسے گزارا، دوسرے دن کب انہیں سواری ملی، بہرحال اپنے مولا و آقا کی بارگاہ میں سرزمین کربلا پہنچے۔ اب جب زیارت کے لیے پہنچے تو ان دو میں سے ایک کا دل اتنا بھرا ہوا تھا کہ یہاں سلام نہیں کیا، وہاں پہ کہا مولا ایک بغض اہل بیت رکھنے والے نے ہمیں بہت ستایا ہے، آپ اس کو جواب دیجیے۔ دوسرا دوست یہ کہتا ہے کہ میں یہ دیکھ رہا تھا کہ زیارت پڑھتے پڑھتے چونکہ بہرحال پرانے زمانے کی سختیاں اٹھاتے ہوئے تھکن کے عالم میں پہنچے تھے، اسے نیند آ گئی، نیند آ گئی۔ کہنے لگے کہ میں نے دیکھا کہ نیند کے عالم میں اس کے چہرے پر مسکراہٹ ہے، یہاں تک کہ تھوڑی دیر کے بعد اس کی آنکھ کھل گئی۔ میں نے کہا میرے بھائی زیارت کرتے کرتے تیری آنکھیں بند ہو گئی تھی، پھر یہ چہرے پر مسکراہٹ؟ کہا میں نے جو اپنے مولا سے مانگا تھا مجھے اس کا جواب مل گیا۔ کیا مانگا تھا اپنے آقا سے؟ کہ آقا زائر حسین کو ایک اذیت پہنچا رہا ہے، مکتب اہل بیت کی نسبت سے بغض رکھتا ہے۔ یاد رکھیے گا عزیزوں، فرش ازا کا ایک اہم ترین تقاضا میرے اور آپ سے یہ ہے، الخلق عیال اللہ، یہ ساری کی ساری مخلوقات اللہ کی ہے، وہ اس کا کریٹر ہے۔ جس طرح سے ایک ماں اپنے ہر بچے سے محبت کرتی ہے، خصوصیت سے اگر کوئی بچہ اپاہج ہو تو اس سے زیادہ محبت کرتی ہے، اسی طرح سے اللہ کی یہ حجتیں ہیں، کائنات میں موجود ہر انسان سے محبت کرتے ہیں کہ یہ راہ ہدایت پر آ جائے۔ توجہ چاہتا ہوں، ہر انسان سے محبت کرتے ہیں کہ کسی طرح سے یہ راہ ہدایت پر آ جائے، لہٰذا اپنا دل بڑا کیجئے، کسی اپنے برادران اہل سنت میں سے اور کسی مکتب فکر سے تعلق رکھنے والا، حتیٰ ہندو اگر بھائی ہے، جیسے ایک زمانے میں ہماری محافل، ہماری مجالس، ہمارے امام بارگاہ اسی طرح سے ہوا کرتے تھے۔ حسین ابن علی محبت کا درس عطا کرتے ہیں، حسین ابن علی اتحاد کا درس عطا کرتے ہیں، حسین ابن علی مظلوم کی حمایت اور ظالم سے نفرت کا درس عطا کرتے ہیں۔ یہ تو فطرت کی آواز ہے عزیزو، یہ تو فطرت کی آواز ہے۔ یہی سبب ہے جب تک کسی کے وجود میں ہدایت پانے کی رمق پائی جاتی ہو اس وقت تک اس کی ہدایت کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ آپ خود دیکھ سکتے ہیں روزہ عاشورہ سید الشہداء مسلسل پیغام حق دے رہے ہیں، اب بھی موقع ہے پلٹا پلٹا پلٹا۔ توجہ چاہتا ہوں، اپنے دل کو وسیع کیجئے، جب اپنے دل کو بزرگ بڑا کریں گے نا عزیزوں تو میں اور آپ بہشتی ہو سکیں گے۔ بہشت میں جانے والے کم ترین بہشتی اور جنتی کا مقام و مرتبہ یہ ہوگا کہ اس کے گھر میں باقی تمام بہشتی آ سکیں گے۔ تو عزیزو اتنا بڑا دل ہوگا تو لوگ آ پائیں گے نا، اس چھوٹے دل کے ساتھ کہ بس میں، میرے بیوی بچے نہ اپنے بھائی کی جانب نگاہ کرے، نہ اپنی بہن کی جانب، نہ اپنے رشتہ دار کی جانب، نہ اہل محل، اس طرح سے انسان جنتی اور بہشتی نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ آنسو کا قطرہ انسان کی آنکھوں میں سے برآمد ہوتا ہے، انسان کے دل کو طہارت عطا کرتا چلا جاتا ہے، یہ دل بڑا ہو جاتا ہے۔ میں ایک جملہ بارہا کہا کرتا ہوں، فرش عزا پر آنے والا جب پلٹ کر جاتا ہے اسے اب زوجہ پہچان نہیں پاتی ہے، شوہر پہچان نہیں پاتا ہے، بھائی بہن رشتہ دار نہیں پہچان پاتے ہیں، اس لیے کہ جب آیا تھا مریض تھا، اب جب پلٹ کے جا رہا ہے شفا یافتہ ہو چکا ہے۔ بلند آواز سے درود پڑھ دے محمد۔ اب شفا پا چکا ہے، اب اس کی زبان پر نازیبہ کلمات نہیں ہیں، اب اس کے وجود میں بد اخلاقی نہیں ہے، اب بچے نہیں پہچان پا رہے یہ ہمارا ہی باپ ہے جو ہمیشہ تو اس قدر نالا ہو جاتا تھا، آج اسے کیا ہو گیا ہے؟ جواب میں کیا کہتا ہے؟ بیٹا حسین ابن علی کی نوکری کر کے واپس پلٹ رہا۔ تو عزیزو یہ آنسو انسان کو طہارت عطا کرتے ہیں۔
بہرحال خواب کے عالم میں اسے امام نے کہا اے میرے چاہنے والے تو درست کہہ رہا ہے کہ تجھے وہ ستا رہا ہے، لیکن اس کا ایک حق ہماری گردن پر ہے جس کی بنا پر ہم اسے کوئی سزا نہیں دے سکتے ہیں۔ مولا کیا حق ہے؟ کہا آج سے ٹھیک چند سال پہلے اپنے کسی رشتہ دار سے ملنے یہ شخص سرزمین کربلا آیا تھا، یہاں تک کہ اس کی نگاہ نہر فرات پر پڑی۔ جب نہر فرات پر پڑی تو ایک مرتبہ نہر کی جانب دیکھا، ہمارے گنبد کی جانب نظر کی اور کہنے لگا آقا حسین میں آپ کا معتقد نہیں ہوں، آپ کو اپنا امام نہیں مانتا ہوں، لیکن اتنا دل بہت تڑپتا ہے کہ یہ پانی تھا اور آپ کا علی اصغر پیاسا مارا گیا۔ کہ اس کا ایک ہاتھ ہے ہماری گردن پر، ہم اسے کچھ بھی سزا نہیں دیں گے۔ ایک مرتبہ وہ میرے غم میں رویا تھا، ایک مرتبہ میرے غم میں رویا تھا۔ عزیزو یہ گھرانہ اس طرح سے ہدایت کے لیے بہانے ڈھونڈتا ہے، اس طرح سے لوگوں کے ہاتھوں کو تھامتا ہے۔ آئیے صبح اور آپ بھی جنہیں پروردگار نے بچپنے سے، ماں نے عزیزوں بچپنے سے مجھے اور آپ کو سکھایا ہے، رونا نہیں بھی آتا تھا رونے کی شکل بناتے ہیں۔ آئیے اپنے مولا آقا سے کہیں۔ ایک مرتبہ سرزمین مشہد میں مولا آقا کے روضے کے قریب یہ واقعہ خود میرے ساتھ ہوا۔ میں نے ایک شخصیت کو دیکھا، لباس سے نہیں لگ رہا تھا کہ یہ شیعہ ہے۔ میں نے کہا کہاں سے آپ کا تعلق ہے؟ کہا افغانستان سے۔ میں نے کہا میرے بھائی کیسے آپ کا آنا ہوا؟ آپ تو معتقد نہیں ہیں اس شخصیت کی امامت کے۔ کہا ہے میرے بھائی تو صحیح کہہ رہا ہے، فائنینشیل کرائسس میں مبتلا ہو گیا تھا، ہر دروازے پر میں نے دستک دی، مشکل حل نہیں ہوئی۔ ایسے میں ایک نے کہا جہاں اتنے در آزمائے ایک در کا پتہ ہم تمہیں دیے دیتے ہیں، جا وہاں بھی آزما لے۔ وہ دن ہے اور آج کا دن ہے جب کبھی فائنینشیل مشکل ہوتی ہے میں اس مقام پر آتا ہوں، اس ولی خدا کے توسط سے پروردگار متعال سے مانگتا ہوں، پروردگار میری مشکل حل کر دیتا ہے۔ عزیزو حق رکھتا ہے چاہنے والا تڑپ کر اپنے مولا آقا کی خدمت میں کہے اے غیروں کو دنیا دینے والے اور انہیں بھی کبھی خالی ہاتھ واپس نہ پلٹانے والے، ہم تو تیرے اپنے ہیں، فقط دنیا نہیں چاہیے، ہمیں بھیک میں آخرت عطا کر دے، بھیک میں آخرت عطا کر دے۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ یہ دونوں تاجر حضرات کہتے ہیں کہ ہم وہاں سے واپس پلٹے، اور اب جب بارڈر پہ پہنچے تو اتفاقاً اسی آفیسر کی ڈیوٹی تھی، اور ایک مرتبہ چڑھاتے ہوئے مسخرہ کرتے ہوئے کہنے لگا کیوں تم نے میری شکایت نہیں کی؟ دیکھو میں تو صحیح و سالم اس مقام پر موجود ہوں۔ ایک مرتبہ اسے تنہائی میں لے گئے، سارا واقعہ ذکر کیا۔ اب جب پورا ماجرا سنایا، جانتا ہے یہ آفیسر کہ وہ رات کا پہر تھا، کوئی دیکھنے والا نہیں تھا، اس موقع پر اس کی زبان پر جملے آئے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ واشہد ان علی ولی اللہ، ولی اللہ شیعہ اہل بیت قرار پایا۔ ایک بلند آواز سے درود پڑھتے محمد بارے دیگر صلوات علی محمد و آل محمد۔ تو عزیزوں وہ کہ جو پوری زندگی ان سے دوری کے عالم میں بسر کرے، اسے اس طرح سے اپنی بارگاہ میں بلا رہے ہیں، تو میں نے اور آپ نے تو عزیزوں مسلسل اسی بارگاہ پر اپنی جبی کو جھکایا ہے۔ میرے اور آپ کے لیے کس قدر ہدایت کے سامان فراہم کرتے ہیں۔ فرمایا روتا چلا جا پاک ہوتا چلا جا، فضائل اہل بیت پڑھتا چلا جا پاک ہوتا چلا جا۔ توجہ چاہتا ہوں عزیزوں، توجہ کیجئے گا، روتا نہیں ہے انسان، پاکیزگی کا تحفہ نصیب ہوتا ہے۔ فضائل اہل بیت
کی قربت اختیار نہیں کرتا ہے پاکیزگی کا تحفہ نصیب ہوتا ہے۔ خطیب خارزمی میں یہ روایت حضرت ختمی مرتبہ احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے کہ آپ نے فرمایا اللہ نے میرے بھائی علی کے لیے، توجہ چاہتا ہوں، اللہ نے میرے بھائی علی کے لیے انگنت فضیلتیں قرار دی ہیں جو قابل شمارش نہیں ہے۔ توجہ چاہتا ہوں عزیزو، اس کے بعد والے جملے پر غور کیجیے گا۔ جو شخص میرے بھائی علی کی فضیلت کو ذکر کرے، اپنی زبان پر لائے، اس عالم میں کہ دل سے اقرار بھی کرے، نفاق نہ ہو، نفاق نہ ہو، زبان پر بخن اور دل میں کچھ اور، نہ نفاق نہیں چلے گا۔ اگر زبان سے مبارکباد ہے تو دل میں بھی خضوع پایا جانا چاہیے۔ فرمایا جو شخص میرے بھائی علی کی فضیلت کا اقرار اپنی زبان سے کرے، اس عالم میں کہ دل بھی اس فضیلت کے سامنے جھکا ہوا ہو، پروردگار اس کے گزشتہ اور آئندہ گناہوں کو معاف فرما دے۔ گزشتہ کے لیے طہارت تو سمجھ میں آتی ہے، آئندہ کے لیے بھی طہارت کی نوید ہے، مگر مملکت خدا داد پاکستان ہے بھائی، 5 سال تک ہماری اپنی کوئی حکومت ہے کہ بھائی گزشتہ کی بھی جو ہے وہ کوئی فکر نہ کرو، آنے کے جو ہے وہ دنوں کے لیے بھی پریشانی نہ ہو۔ نہیں میرے بھائی، ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہ تو طاہرین کی بارگاہ ہے، یہ مطہرین کی بارگاہ ہے، یہاں سے جز طہارت کے اور کچھ نصیب نہیں ہوتا ہے۔ فرمایا اس بارگاہ میں جھکنے والا، اس فضیلت کو اپنی نگاہوں میں سجانے والا اتنا بلند ہو جاتا ہے کہ اسے گناہ سے، جس طرح سے ہمیں کثافت سے نفرت ہو جاتی ہے، انسان ایک گندگی شے کو دیکھنا نہیں چاہتا ہے، یہ علی کا چاہنے والا گناہ کی نسبت سے ایسے ہو جاتا ہے کہ نہ صرف اس کے گزشتہ گناہ پروردگار متعال معاف کر دیتا ہے، آئندہ بھی اس کی زندگی میں گناہ نظر نہیں آتا ہے۔ ایک بلند آواز سے درود پڑھ دیں محمد رب کے۔ گناہ اس کی زندگی میں نہیں آتا ہے۔ فرمایا اگر کوئی اپنے ہاتھوں سے علی میرے بھائی کی کسی فضیلت کو لکھ ڈالے تو جب تک وہ لکھا ہوا موجود ہے، پروردگار کے پاکیزہ ملک اس لکھنے والے کے لیے استغفار کر رہے ہوتے ہیں۔ 7ویں امام کا ایک صحابی ہے، روز عرفہ ہے، روز عرفہ سرزمین عرفات جبل الرحمہ کے قریب، یعنی دعا کا دن، پاکیزہ ترین مقام۔ راوی یہ کہتا ہے میں نے دیکھا حجاج کرام ظہر روز عرفہ 9 ذی الحجہ سے لے کر غروب روز عرفہ سرزمین عرفات میں وقوف کرتے ہیں۔ یہ حج بیت اللہ کے ارکان میں سے ایک رکن ہے۔ راوی یہ کہتا ہے میں نے دیکھا مسلسل مانگے جا رہا ہے لیکن اپنے لیے کچھ نہیں مانگ رہا، دوسروں کے لیے مانگ رہا ہے۔ ایک مرتبہ میں نے تڑپ کے کہا اتنا اچھا مقام ملا ہے، اپنے لیے کیوں نہیں مانگتا؟ کہا میں نے اپنے مولا سے سنا ہے، آقا نے فرمایا جو کوئی دوسرے کے لیے، جب اپنے لیے مانگتے ہو تو بہرحال شرائط پوری ہوگی تو دعا پوری ہوگی، ان بٹوین ہے، 100% نہیں ہے کہ تمہیں نصیب بھی ہوگا یا نہیں ہوگا، ممکن ہے شرائط نہیں پائے جائے، مثلا انسان عمل میں کوشش نہیں کر رہا ہے، مانگ رہا ہے تو اس کی دعا پوری نہیں ہوگی، بس شرائط نہیں پائے جائیں، ممکن ہے دعا پوری نہیں ہو، ممکن ہے کوئی اور ہرڈل ہو۔ فرمایا اپنے لیے مانگتے ہوئے معلوم نہیں ہے، لیکن جب دوسروں کے لیے انسان مانگتا ہے تو میرے مولا نے فرمایا ہے اللہ کا مقرب فرشتہ وہی شے اس کے لیے مانگتا ہے، میں جو مانگ رہا ہوں معلوم نہیں ہے، خدا کی بارگاہ میں مقبول ہوگی یہ دعا یا نہیں ہوگی، لیکن جو اللہ کا فرشتہ اور مقرب ملک مانگ رہا ہے وہ حتماً قبول درگاہ حق ہے۔ بلند آواز سے درود پڑھ دیں محمد۔ پھر فرمایا عزیزو، بس میں نے ختم کیا، توجہ چاہتا ہوں اس نقطے پر آپ کی توجہات کو مبذول کرنا چاہ رہا تھا۔ ذکر مصیبت اہل بیت انسان کو طہارت عطا کرتا ہے، ذکر فضائل اہل بیت انسان کو طہارت عطا کرتا ہے۔ حضرت فرماتے جس آنکھ نے علی کی فضیلت کو پڑھ لیا پروردگار آنکھوں سے سرزد ہوئے گناہوں کو بخش دیتا ہے، جس کان نے علی کی فضیلت کو سن لیا پروردگار کانوں سے سرزد ہوئے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ یعنی علی کی فضیلت کچھ نہیں ہے، جس جگہ سے گزرتی چلی جاتی ہے اسے نورانیت دیتی چلی جاتی ہے۔
فرجا۔ اور پھر آخر میں حضرت فرماتے ہیں علی کے چہرے کی زیارت عبادت ہے، علی کا ذکر عبادت ہے، اور یاد رکھے میری امت کہ میرے بعد کسی کا ایمان قبول نہیں ہے مگر اس صورت میں جب وہ علی کی ولایت اور سرپرستی کے زیر سایہ آ جائے اور علی کے دشمنوں سے برات اختیار کرے، علی کے دشمنوں سے اظہار برات کرے، ان سے لا تعلقی رکھے۔ توجہ چاہتا ہوں عزیزوں، ہماری مجلسیں کیا ہیں؟ ایک طرف سے امیر المومنین کی فضیلتیں ہیں، اہل بیت کی فضیلتیں ہیں، دوسری جانب سے سید الشہداء کی مصیبت کا ذکر ہے۔ اہم ترین تحفہ کیا ملتا ہے اس بارگاہ سے؟ بولیے، طہارت، گناہ سے پاکیزگی۔ بس یہاں سے میں اور آپ پلٹ کر جا رہے ہیں، تحفہ کیا لے کے جا رہے ہیں عزیزوں؟ ایک تو نظر و نیاز ہے، ابھی بٹ بھی رہی تھی شیرمال کی صورت میں، وہ ایک نظر ہے، ایک یہ معنوی نظر ہے جو بارگاہ حسینی سے ملتی ہے۔ وہ نظر تو شاید محدود ہو، یہ جو نظر بارگاہ حسینی سے بٹ رہی ہے، جتنا انسان اپنا ظرف، اپنے وجود کو جتنا بڑا کرتا چلا جائے گا اتنا وہ زیادہ دیتے چلے جائیں گے، چونکہ وہاں پر کوئی کمی نہیں ہے، آپ جتنا بڑا ظرف لاؤ گے اتنا بڑا ظرف بھر دیا جائے گا، وہاں پہ کوئی کمی تو نہیں ہے، وہ تو دینا چاہتے ہیں، وہ تو دینا چاہتے ہیں۔ ساتھ ہے میرے عزیزوں، قبل اس کے کہ ربط مصائب دوں، یہ اہم ترین پیغام۔ 2 مہینے 8 دنوں میں انسان کتنی مجلسیں کرتا ہے؟ اگر روزانہ 2 مجلسوں میں شرکت کر رہا ہے تو تقریباً 125 مجلسیں۔ کتنی مجلسیں کرتا ہے فرمائیے؟ یہ نوجوان بچے میرے سامنے جو بیٹھے ہیں، میتھس میں کیسے ہیں آپ لوگ؟ اس وقت ہمارے معاشرے کا المیہ یہ ہے موبائل کے بیجا بیہودہ استعمال کی وجہ سے کہ بیچارہ یہ جو ذہن ہے وہ کند ہو گیا ہے، ناکارہ ہو گیا ہے۔ آپ کسی اسٹور کیپر کے پاس بھی جاتے ہیں اور ایک 20 روپے کی چیز اور ایک 30 روپے کی شے خریدتے ہیں، اس کے بعد بھی وہ کیلکولیٹر پہ پہلے لکھتا ہے 20+30، نہیں جمع کر پاتا ہے۔ بسم اللہ، میں آپ سے سوال کر رہا ہوں، اگر 2 مہینے 8 دن یعنی ٹوٹل کتنے دن ہوئے؟ 68۔ ہر روز اگر 2 مجلسوں میں شرکت کر رہا ہے تو 68 × 2، یا اللہ جی میرے بھائی آواز نہیں آئی مجھے، 130، بلند آواز سے میرے بھائی، 136۔ ایک بلند آواز سے درود پڑھ دے محمد اور ان کی آل صلی علی محمد۔ ہر مجلس کی نظر معنوی کیا ہے؟ بولیے، گناہوں سے دوری کا تحفہ۔ اگر خدا نخواستہ پھر بھی میری اور آپ کی زندگی میں بد اخلاقی رہ جائے، غیبت رہ جائے، تمسخر رہ جائے، چغلی رہ جائے، یہ سارے گناہ کون سے ہیں میرے بھائی؟ زبان سے۔ آنکھیں کبھی ترچھی ہو جائیں، ادھر اور ادھر بڑھ جائے، تو کہاں مسئلہ ہے؟ دینے والے کی جانب سے مسئلہ ہے یا لینے والے کی جانب سے؟ وہ تو طبیب ہیں، وہ تو مجھے اور آپ کو نوازنا چاہتے ہیں، مجھے اور آپ کو دینا چاہتے ہیں عزیزوں۔ کوتاہی کبھی مجھ جیسے ذاکر سے، کبھی سننے والے سے، کبھی بانیان مجلس سے ہو جاتی ہے، ہم مجلس کو اس طریقے سے برپا نہیں کرتے۔ میں آپ کی خدمت میں آج پہلی چونکہ مجلس ہے، آداب مجلس، کسی بھی مجلس میں آپ جب شرکت کرتے ہیں اس کے آداب ذکر کرنا چاہتا ہوں عزیزوں۔ کوشش کیجئے آپ محرم الحرام خصوصیت سے پہلے 10 دن آپ کوانٹٹی جتنی زیادہ بڑھا سکیں، اچھی بات ہے۔ مجھے بہت خوشی ہوئی بات صاحبان ایمان نے بتایا کہ ہم نے اپنے آفس سے چھٹی لے لی۔ بعض لوگ عید کے دنوں میں چھٹی لیتے ہیں تاکہ دنیا کو انجوائے کر سکیں، حسین کا چاہنے والا ان 10 دنوں میں چھٹی لیتا ہے تاکہ اپنی آخرت کو سجا سکے، تاکہ اپنی آخرت کو سجا سکے۔ مجھے بہت خوشی ہوئی عزیزوں، اور سلسلہ بھی شہر خداداد پاکستان کراچی میں اور اسی طرح سے مملکت خداداد پاکستان میں ایسا ہی ہے عزیزوں۔ ہم بچپنے میں یاد رکھتے تھے، دیکھتے تھے عزیزوں، صبح 5 بجے سے مجالس کا سلسلہ شروع ہوتا تھا رات 12 بجے تک۔ آج بھی عزیزوں ایسا ہی ہے، آپ جائیے کثرت سے مجالس میں شرکت کیجیے، لیکن نظر لینا تو نہ بھولیے، فراموش نہ ہو کہ ہر جگہ سید الشہداء کی جانب سے طہارت بڑھتی ہے، 1، بلند نگاہیں عطا ہوتی ہیں، 2، دیکھنے کا انداز بدل جاتا ہے، 3۔ عزیزوں
در اہل بیت پر جبی جھکانے سے پہلے بھی جھگڑا ہے، در اہل بیت پر جبی جھکانے کے بعد بھی جھگڑا ہے۔ ساتھ رہیے گا میرے، میں پھر تکرار کر رہا ہوں، در اہل بیت پر جبی جھکانے سے پہلے بھی جھگڑا، بولیے، ہے۔ در اہل بیت پر جبی جھکانے کے بعد بھی جھگڑا ہے، لیکن دونوں کی نوعیت فرق ہے۔ پہلے جھگڑا اس بات پر ہے کہ یہ میرا حق ہے اور سامنے والا کہتا ہے یہ میرا حق ہے، اب جھگڑا اس بات پر ہے کہ یہ میری ذمہ داری ہے اور سامنے والا کہتا ہے یہ میری ذمہ داری ہے۔ ساتھ ہے میرے عزیزوں؟ مثال آپ کی خدمت میں پیش کر دوں، بوڑھے ماں باپ، اگر در اہل بیت پر انسان اپنی جبی نہ جھکائے تو جھگڑا اولاد میں یہ ہے، تو رکھ، میں نہیں رکھ سکتا۔ ساتھ ہے میرے؟ یہ ایسی باتیں کرتے ہیں جو مجھے بھی اچھی نہیں لگتی ہیں، میری زوجہ کو تو بالکل بھی سمجھ میں نہیں آتی ہیں وہ باتیں، اور دوسرا بھائی کہتا ہے کہ بھائی پھر اگر ایسی بات ہے تو پھر طے کر لو دن، 1 مہینہ ہم رکھیں گے 1 مہینہ تم رکھو گے۔ اور ماں اور باپ، بوڑھے ماں باپ اولاد کے مابین، معذرت چاہتا ہوں، فٹ بال کی گیند کی مانند ایک جانب سے دوسری جانب پاس دیے جا رہے ہوتے ہیں، اور اگر اور زیادہ حب دنیا میں غرق ہو جائے تو اولڈ ہاؤس بھیج دیتے ہیں۔ اولڈ ہاؤس بھی، یہ اسلام سے اور در اہل بیت پر اور مجلس حسین میں شرکت سے پہلے کی کیفیت ہے۔ اب مجلس حسین کے بعد بھی جھگڑا ہے۔ کیا جھگڑا ہے؟ ہر ایک بچہ یہ کہہ رہا ہے بوڑھے ماں باپ میرے پاس رہیں گے۔ اللہ اکبر! چونکہ وہ جانتا ہے یہ در بہشت ہے، میں ان کی خدمت نہیں کر رہا ہوں، در واقع اپنی بہشت کو اپنے ہاتھوں سے آمادہ کرتا چلا جا رہا ہوں۔ بلند آواز سے درود پڑھ دے محمد اور ان کی آل صلی علی محمد وآل محمد۔ اسلام سے پہلے بھی جھگڑا ہے، اسلام کے بعد بھی جھگڑا ہے۔ اسلام سے پہلے جھگڑا کیا ہے؟ آپ لینے گئے 1 کلو پھل، جھگڑا کیا ہے؟ دینے والا چاہتا ہے کہ 900 گرام دے دے، آپ چاہتے ہیں 1 کلو 100 گرام مل جائے۔ اسلام کے بعد بھی جھگڑا ہے۔ جھگڑا کس بات پر ہے؟ لینے والا کہتا ہے کم لے کر جاؤں گا، دینے والا کہتا ہے نہیں میں تجھے زیادہ دینا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر! یہ ہے دین مبین اسلام اور فرش ازا کی وہ حقانیت عزیزوں، وہ معنوی تحفہ جو مجھے اور آپ کو اس بارگاہ سے نصیب ہوتا ہے۔ 1 طہارت، 2 نگاہیں بلند ہو جاتی ہیں، انسان کچھ ایسی چیزیں دیکھنے لگتا ہے جو اس سے پہلے تک دیکھ نہیں پا رہا تھا۔ 2 مجلس حسین کا آپ کی خدمت میں حوالہ دینا چاہتا ہوں، ربط مسائل۔ 1 شب عاشور، مجلس حسین، اصحاب کا مجمع ہے، چاہنے والوں کا مجمع ہے۔ سید الشہداء نے فرمایا کل یہ میرا خون بہانے والے ہیں، تم لوگوں نے حق وفا ادا کر دیا، حسین اپنی بیعت تم سے اٹھاتا ہے، جاؤ رات کا سہارا لو، چلے جاؤ۔ اعزاء و اقارب نے کس طریقے سے اپنی وفا کا اعلان کیا اپنی جانب؟ میں 2 صحابیوں کے اظہار وفا کو آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے نگاہ کتنی بلند ہو جاتی ہے، مجلس حسین انسان کو کتنا بلند کر دیتی ہے، وگرنہ میٹریسٹک دنیا مجھے اور آپ کو اس دیوار کے پیچھے دیکھنے سے روکے ہوئے ہے۔ توجہ چاہتا ہوں عزیزو، فرش ازا پر مانگ کر اٹھو، پروردگار کھانے کی لذت آتی ہے، تیری خاطر بھوکا رہنے کی لذت عطا کر دے۔ پروردگار نرم بستروں پر سونے کی لذت آتی ہے، تیری خاطر رات کی تاریکی میں اٹھنے کی لذت عطا کر دے۔ پروردگار اپنے پیسے کو سمیٹنے کی لذت آتی ہے، تیری خاطر تیری بارگاہ میں لٹانے کی لذت عطا کر دے۔ پروردگار دیکھنے میں لذت آتی ہے، بسا اوقات جھوٹی لذت ہوتی ہے، اے میرے پروردگار نگاہ جھکانے کی لذت عطا کر دے۔ اے رب جلیل جنگ کے میدان سے فرار کرنے کی لذت سمجھ میں آتی ہے، جھوٹی لذت ہے۔ اپنے حبیب، اپنے مولا ولی برحق کی ہمراہی میں لڑتے ہوئے پائے استقامت کی لذت عطا کر دے، پائے استقامت کی۔ اور عزیزوں ملتا ہے اسی بارگاہ سے۔ حبیب ابن مظاہر کی زبان پر یہ جملہ ہے، آقا، معذرت چاہتا ہوں، مسلم ابن اوسجہ کی زبان پر یہ جملہ ہے، آقا 1 نہیں 70 مرتبہ اگر مسلم ابن اوسجہ کو ایسے مارا جائے
کہ پہلے مارا جائے، پھر جلایا جائے، اور پھر خاکستر کر کے اس خاک کو اڑا دیا جائے، پھر بھی توجہ چاہتا ہوں، پھر بھی 70 مرتبہ آپ کی راہ میں مرنا اور آپ کی راہ میں اپنی جان دینا مسلم ابن اوس حجا کو پسند ہے، اس لیے کہ یہ ایک مرتبہ کی قربانی ہے، پھر ہمیشہ ہمیشہ کی شرافت و کرامت ہے، ہمیشہ ہمیشہ کی شرافت و کرامت ہے۔ آؤ عزیزو، یہ وہ درس ہے کہ جو اس فرش عزا سے میں اور آپ لے کر اٹھیں اور عالم تک پہنچائیں، ظہور کے اسباب کی فراہمی کریں، ظہور کے اسباب کی فراہمی کریں۔ زہیر ابن قین کہتے ہیں مولا ایک مرتبہ نہیں 1000 مرتبہ مجھے مارا جائے پھر زندہ کیا جائے، پسند کرتا ہوں میرا خون بہے، میرے آقا کی حفاظت ہو، آپ کی اولاد کی حفاظت ہو سکے۔ اجر و قوت، یہ کون سی نگاہیں ہیں، یہ کیا دیکھ رہے ہیں؟ تو جو کچھ شب عاشور اصحاب حسینی دیکھ رہے تھے عزیزو، اس فرش عزا پر چاہنے والے کو سید الشہداء دکھانا چاہتے ہیں۔ آؤ عزیزو، اس نظر معنوی کو لے کر اٹھیں۔ جب انسان اپنے آپ کو طہارت کا تحفہ عطا کرتا ہے، پروردگار اسے بلند نگاہی عطا کر دیتا ہے، وہ کچھ دیکھنے لگتا ہے جو اس سے پہلے نہیں دیکھ پا رہا تھا۔ تھوڑی سی عزیزو پبلسٹی کے رفتے مسائب تو تھوڑی سی احتیاط کر لیں۔ مریض ہیں، شفا خانے میں آئے ہیں، ڈاکٹر دوائی دے رہا ہے، مجھے بھی آپ کو بھی عزیزو، لیکن ساتھ میں کیا کہتا ہے؟ اے میرے بھائی، اگر اپنے مرض کا علاج چاہتا ہے تو پرہیز کرنا ضروری ہے۔ خدا را ان 10 دنوں کو خصوصیت سے ایسے بسر کریں کہ جو آنکھ سید الشہداء پہ رو رہی ہے وہ اب اس طرح سے نہ چلے نہ دیکھے جس طرح سے عام دنوں میں دیکھا کرتی تھی، اور جو کان سید الشہداء کی مصیبت سن رہے ہیں وہ اب اس طرح سے ادھر ادھر نہ بڑھے جس طرح سے عام زندگی میں بڑھا کرتے تھے۔ 2 افراد بات کر رہے، مجھے کیا سروکار ہے کہ میں ان کی باتوں کو سنوں عزیزو؟ تھوڑا سا اپنے دیکھنے کو اور اپنے سننے کو بہتر کر لیں عزیزو، اپنی زبان کو بہتر کر لیں، آپ خود احساس کریں گے کہ کیا کچھ دیکھنا نصیب ہو رہا ہے۔ اجرکم علی اللہ، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم محمد و آل محمد کے۔ سرزمین کربلا کو اپنی نگاہوں کے سامنے رکھتے ہوئے مجھے نہیں معلوم اس مجمع میں سے کتنے ایسے صاحبان ایمان ہوں گے جنہیں ابھی تک پہلی مرتبہ بھی سید الشہداء کی قبر مطہر کی زیارت کا شرف نہیں ملا ہے۔ آؤ عزیزو، اس فرش عزا پر مانگیں۔ لوگ اپنے لیے دنیا میں مکانات طلب کرتے ہیں، دنیا کی خیرات طلب کرتے ہیں۔ حسینی چاہنے والا صرف دنیا نہیں مانگتا، وہ دنیا مانگتا ہے جس سے آخرت سے ہے۔ پروردگار وہ گھر عطا کر دے کہ جو حسین ابن علی کے لیے کارآمد ہو سکے، جہاں مجلس حسین برپا ہو سکے۔ کیا فائدہ ایسے بڑے گھر کا کہ جو ذکر اہل بیت سے خالی ہو؟ کیا فائدہ؟ اولاد تنہا نہیں مانگتا حسینی چاہنے والا، اپنے بڑھاپے کا سہارا نہیں مانگتا، اپنی آخرت کا۔ پروردگار وہ بیٹا عطا کر دے جو علی اکبر کی مانند فرزند حسین کے لیے کارآمد ہو سکے، وہ بیٹی عطا کر دے جناب سکینہ کی مانند فرزند زہرا کے دل کا قرار اور سکون ہو سکے۔ آج عزیز و شب اول محرم الحرام ہے، آغاز کربلا کی مصیبت آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ روانگی کے مصائب کل آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ آغاز کربلا مدینے میں اٹھتا ہوا وہ دھواں ہے کہ اگر فاطمہ زہرا کا گھر مدینے میں نہ جلا ہوتا تو کربلا میں فاطمہ کے بچوں کے خیمے نہ جلتے۔ خدا ان آوازوں پر اپنی رحمت نازل کرے۔ اے حسین پر رونے والے نہ شرما، کیا معلوم آج شب آخر ہو میرے اور آپ کی زندگی کی، اپنی قبر کی نورانیت کے اسباب کو فراہم کریں۔ اگر مدینہ میں علی کے رسن نہ بندتی تو کربلا میں سادات رسن بستہ نہ ہوتے۔ اگر مدینہ میں رسول کی بیٹی کی حد کے حرمت نہ ہوتی تو کربلا میں سیدانیاں
کربلا سے کوفہ و کوفہ سے شام نہ پھیرائی جاتی اجر کو وہ دروازہ جس پر مسلسل اللہ کے رسول آ کر کچھ اس طرح سے سلام بھیجا کرتے تھے: السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ، اے نبوت کے گھرانے والوں. یہ رسول کی بیٹی نہیں ہے، رسول کے داماد نہیں ہے، رسول کے نواسے نہیں ہے، یہ نبوت کے ٹکڑے ہیں، یہ رسالت کے ٹکڑے ہیں. وہ شہزادی جو اجازت نہ دے عزیزوں، بارہا ہم نے سنا باپ کا آخری وقت ہے، شہزادی قریب بیٹھی ہے، ایسے میں دم الباب ہوا. پوچھا کون؟ کہا غریب ہے، پردیسی ہے، رسول اللہ سے ملنا چاہتا ہے. کبھی میرے بابا تجھ سے مل نہیں سکتے، جا واپس پلٹ جا. تھوڑی دیر گزری، پھر وہ پلٹ کر آیا. کہا کون؟ کہا غریب ہے، پردیسی ہے، آپ کے بابا سے ملنا چاہتا ہے. ایسے میں حضرت کی آنکھ کھلی. بیٹا فاطمہ جانتی ہے یہ کون ہے؟ یہ ملک الموت ہے، یہ لذتوں کو ختم کرنے والا ہے، رشتوں کو برا بندہ کرنے والا ہے. مجھ سے قبل بھی کسی سے اجازت طلب نہیں کی ہے، اس نے میرے بعد بھی کسی سے اجازت طلب نہیں کرے گا. بیٹا یہ تیرے بابا کی کرامت ہے، رب کی بارگاہ میں جس کی بنا پر اجازت طلب کر رہا ہے. اب اس کے بعد بیٹی کا مقام دیکھیے، آگے بڑھ کر کہا بیٹا فاطمہ اسے اجازت دے دے. جسے فاطمہ اجازت نہ دے وہ ملک الموت بھی داخل نہیں ہو سکتا ہے. یہ کیسے امتی تھے فاطمہ زہرا کہتی رہی، ارے دروازے کے پیچھے رسول کی بیٹی ہے. کچھ دیر گزری، مدینہ ایک آواز گونجی، یا فضہ تو خزینی، اے فضہ میری مدد کو پہنچو میرا محسن. باپ کے بعد جب تک زندہ رہی شہزادی مسلسل روتی رہی. مدینے والوں کی بے وفائی سن سکو گے عزیزو؟ ابو الحسن سے آ کر کہنے لگے شہزادی سے کہہ دیجئے یا دن میں روئے یا رات میں روئے. کتنا بے وفا ہو گیا ہے مدینہ. کہا ہے ابو الحسن ان لوگوں سے کہہ دیں جب تک فاطمہ زہرا زندہ ہے اپنے بابا کو روتی رہے گی. یہ احتجاج ہے، یہ فریاد ہے. اگر کسی کی فطرت میں پاکیزگی ہے ایک مرتبہ تڑپ کے پوچھے گا ارے رسول کی بیٹی کو کیا غم کھایا، اور پھر رسول کی بیٹی بیان کرے گی ارے میرے بابا کا سایہ اٹھ گیا، ان کے وصیے برحق سے حق چھین لیا گیا. اجرکم علی اللہ. خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم محمد و آل محمد کے. عزیزو رونے کی شبیں ہیں. اگر تھوڑی بہت تھکن کو احساس کر رہے ہیں اپنے آپ کو خبردار کیجئے، تو حسین کا چاہنے والا ہے، تو عزادار حسین ہے، مادر حسین کو برسہ دینے کے لیے آیا ہے. نہ تھک اپنی قبر کی نورانیت کے اسباب کو فراہم کر. بابا کی قبر پر آتی اور آنے کے بعد کچھ یوں مرثیہ پڑھتی. ماذا علی من شم تربت احمدی. شہزادی کا طریقہ کار یہ ہوتا تھا باپ کی قبر پر آتی، قبر کی مٹی کو اٹھاتی، سونگتی اور پھر کچھ یوں فرمایا کرتی. ماذا علی من شم تربت احمدی اللہ یشم مد الزمان غوالیا. بابا جس نے تیری قبر کی مٹی کو سونگ لیا اسے کوئی اور خوشبو سونگ نہ ملے نہ ملے کیا عیب ہے. انشاءاللہ بلند آواز سے گریہ کیجئے گا اور پھر مرثیہ پڑھتی. صبت علیہ مسائب
لو انہا صبت علی الایام، بابا تیری زہرا کو ایسے ستایا گیا کہ اگر روزے روشن پر وہ مصیبتیں بڑھتی، تاریک راتوں میں بدل جاتے۔ بس عزیزو ایک آخری منظر، وصیت ہے کہ ابوالحسن رات کی تاریکی میں مجھے غسل دینا، حنوط دینا، کفن دینا، رات کی تاریکی میں میرا جنازہ اٹھانا، رات کی تاریکی میں مجھ پر نماز پڑھ کے مجھے دفنا دینا۔ ابوالحسن یہ لئی میرے جنازے میں شریک نہ ہونے پا۔ سن سکو گے عزیزو شہزادی کی ایک آخری وصیت؟ فرمایا یہ مدینہ اتنا بے وفا ہو چکا ہے، کہا ابوالحسن مجھے دفنا دینے کے بعد اپنے ہاتھوں سے میری قبر کے نشان کو مٹا دینا۔ مجھے نہیں معلوم علی نے یہ وصیت کیسے پوری کی، بس ایک منظر آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ جب غسل دے چکا میرا مولا، حنوط دے چکا، کفن پہنا چکا، آخری گرہ لگانا چاہتے، ایک مرتبہ حجرے کا دروازہ کھولا، آواز دی اے زینب ام کلثوم، اے حسن و حسین آؤ آگے بڑھو، اپنی ماں کا آخری دیدار کر لو۔ بچے آگے بڑھے، حسن و حسین نے فریاد بلند کی مادر گرامی، اے مادر حسن و حسین، جب نانا سے ملاقات ہو کہنا نانا آپ کیا اس دنیا سے گئے؟ حسن و حسین یتیم ہو گئے، حسن حسین یتیم ہو گئے۔ میرا مولا خدا کو گواہ قرار دیتا ہے، زہرا کی میت سے بلند آواز سے نالا و فغا شروع ہوا، اپنے ہاتھوں کو بہلا دیا، میرے حسن میرے حسین میری آغوش میں آ جا، اول محرم ہے۔ میں شہزادی کی خدمت میں فقط اتنا کہنا چاہوں گا، مدینہ ہے، ننا حسین ماں کو پکارا، اس طرح اپنی آغوش میں اے شہزادی۔ آج آپ کی کیا کیفیت ہے؟ ارے آپ دیکھ رہی ہے روز عاشور میرا حسین نرغے آتا، میرا پانچواں امام ارشاد فرماتا ہے ارے میرے جد کو ایسے مارا گیا، کوئی تلوار چلاتا تھا، کوئی نیزہ چلاتا تھا، کوئی پتھر۔ شہزادی اس وقت کس طرح سے اپنے حسین کو دیکھ پاؤ گی؟ آئیے سرزمین کربلا کو اپنی نگاہوں کے سامنے رکھتے ہوئے سب مل کر السلام شہزادی کی نیابت میں اور شہزادی سے تقاضا کرتے ہوئے ہے بی بی ان شبوں میں جو رزق خدا کی بارگاہ سے بڑھتا ہے ہمیں محروم نہ کیجیے، طہارت کا رزق، بلند نگاہی کا رزق، آخرت کو اپنی نگاہوں میں سجانے کا رزق، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ مومنین مومنات اپنے دلوں میں حاجتیں لیے ہوئے، ہر وہ حاجت جس کا پورا ہونا خدا بند متعال کی بارگاہ میں مصلحت رکھتا ہے۔ اے شہزادی آپ کی نیابت میں آپ کے فرزند کی زیارت کرتے ہیں، زیارت کو قبول کیجیے۔ السلام علیک یا ابا عبداللہ وعلی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام اللہ ابدا ما بقیت وبقی اللیل والنہار ولا جعلہ اللہ آخر العہد منی لزیارتکم۔ سب مل کر السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین
وعلى أصحاب الحسين برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.